ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت کی اپنی معاصر مصولیت و ذمہ داری جانیں اور اس کو ادا کریں کہ اس وقت ہماری ذمہ داری اور مصولیت کیا ہے۔ اس زمانے کی مصولیت و ذمہ داری مظلوم مسلمانوں پر غیرت کرنا ہے۔ اگر انسان ان کی حالت پر غمزدہ نہ ہوگا تو یہ بہت ہی کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے غم میں غمزدہ ہوتا ہے، دوسرے مسلمان کے درد میں درد زدہ ہوتا ہے اور اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ اس کو صرف اپنی جان، اپنے بچوں اور اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اسے تو پوری امت مسلمہ، پوری امت مظلومہ، تمام مجاہدین و جہاد کی سوچ و فکر ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت کے مناسب اپنی مسئولیت پہچانے۔ علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کی صحیح قیادت و رہنمائی اور صحیح رہبری کریں، اور ایسا نہ ہو کہ الٹا حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کی تائید کریں۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو ان حکومتوں کو تعزیتیں بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کی اس حالت پر ایسی خاموشی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے آج کل جاری ہے۔ لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے ساتھ کربلا کے ظلموں کی طرح ظلم ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں کربلا کے مظالم دیکھیں اور لال مسجد و جامعہ حفصہ پر مظالم بھی دیکھیں، پھر موازنہ کریں کہ وہ ظلم زیادہ تھا یا یہ ظلم زیادہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس پر خاموش رہتے ہیں۔ قبائل پر ظالمانہ آپریشن کیے گئے، مجاہدین کا بہیمانہ قتل عام کیا گیا، ان تمام مظالم پر خاموشی رہی۔ خاموشی تو رہنے دیجیے، بلکہ الٹا پاکستان کی قاتل فوج کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ بلکہ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدارس میں بعض ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کے چہروں اور پیشانیوں کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ آج ان تمام نصوص کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کی طرف میلان نہ کرو ورنہ جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کفار کی طرف معمولی میلان کریں گے تو ہم دنیا و آخرت میں دو چند عذاب آپ کو دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کفار کی طرف میلان، اور وہ بھی معمولی میلان، شَيْئًا قَلِيلًا، لَقَدْ كِدتَّ، یعنی اس معمولی میلان کی طرف معمولی سے بھی نزدیک ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، یعنی ہم آپ کو دنیا و آخرت میں دگنا عذاب دیں گے۔ چنانچہ ان کفاروں اور ظالموں سے معمولی موافقہ، معمولی سمجھوتا، معمولی میلان دنیا و آخرت میں دگنے عذاب کا سبب ہے۔ اس لیے تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ان ظالم حکومتوں کی ظالمانہ پالیسیوں کی تائید کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ ان آیات پر کچھ سوچ و فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب۔ بادشاہ اور قرآن ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے مگر تم اللہ کی کتاب سے جدا نہ ہونا۔ سب صالحین کی سیرت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ظالم حکمرانوں سے کتنا بچتے تھے، ان کے کپڑوں سے اپنے کپڑے نہیں لگاتے تھے، ان کے کپڑوں کو ہاتھ بھی نہ لگاتے تھے۔ غرض یہ کہ جس طرح بنی اسرائیل پر مظالم ہوتے اور پوری دنیا خاموش تھی، اسی طرح آج بھی مظلوم مسلمانوں پر ظلم جاری تھے اور پوری دنیا اس پر خاموش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غیرت کی اور ان کا انتقام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سامری کی طرح لامساس کا عذاب مسلط کر دیا۔ سامری پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب مسلط کیا تھا کہ وہ کہتا تھا لامساس، کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ جو بھی سامری کے قریب جاتا تو دونوں پر بخار چڑھ جاتا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر یہی عذاب مسلط کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں سے برطرف اور جدا کر دیا۔ یہ مسلمانوں کو جدا کرتے تھے، مجاہدین اور مسلمان دیگر دنیا سے کاٹتے تھے، یعنی مجاہدین اور مسلمانوں کو دیگر دنیا سے کاٹتے تھے اور پھر مسلمان اپنے مابین بھی ایک دوسرے سے جدا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے انہیں خود کو اکیلا کر دیا، ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اپنے گھروں میں انہیں قید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب غیرت ہے اور عجیب انتقام ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کا حملہ بہت سخت ہے۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اس کی طرح کوئی باندھ نہیں سکتا۔
لا يعذب عذابه احد، اللہ تعالیٰ کی طرح عذاب کوئی دے نہیں سکتا۔ پھر دیکھیں جزا من جنس العمل، جس طرح انہوں نے مسلمانوں پر پابندیاں لگائیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندیاں لگا دی، ان کو اپنے گھروں میں قید کر دیا۔ جس طرح انہوں نے مسلمان عورتوں پر پابندیاں لگائی تھیں کہ وہ برقع نہیں پہنیں گی، آج ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ماسک کی شکل میں نقاب پہنا دیے۔ یہ کام سب سے پہلے فرانس نے کیا تھا۔ پردے پر سب سے پہلے پابندی فرانس نے لگائی تھی۔ پردے پر جرمانہ لگایا ہوا تھا کہ جو عورت بھی پردہ کرے گی اس پر جرمانہ ہوگا، اور اب اس پر جرمانہ لگایا ہے کہ جو شخص ماسک نہیں لگائے گا اس پر جرمانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیرت اور انتقام ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ایسے حالات ہوں تو اس میں اپنے رب کی طرف رجوع کی ضرورت ہوتی ہے، توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل اس پر پابندیاں لگ رہی ہیں کہ لوگ مساجد نہ جائیں۔ نہ، مسجد میں جانا ہی اس کا علاج ہے، مسجد سے لوگوں کو روکنا اس کا علاج نہیں، اس سے تو یہ مرض اور وبا اور بھی بڑھے گی۔ اس سلسلے میں ایران کا کردار آج کل اچھا رہا، اس نے 85,000 قیدی رہا کر دیے۔ یقیناً یہ اس کا ایک اچھا کام ہے جس کی تحسین کرنی چاہیے۔ ترکی نے یہ اعلان کیا کہ ہماری مساجد نہیں بند کی جائیں گی بلکہ ہماری مساجد آباد رہیں گی۔ ان کا یہ کردار بھی قابل تحسین اور قابل شاباشی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا کردار ہے کہ جس نے اس خطرناک وبا اور آفت کو بھی اپنے چندوں کا ذریعہ بنا لیا، کیونکہ پاکستانی حکومت بہت مکار اور بہت موقع شناس ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے عذابوں سے فائدہ اٹھاتی ہے اور چندے حاصل کرتی ہے۔ جب بھی کبھی زلزلے، طوفان یا سیلاب یا کوئی اور وائرس وغیرہ آ جائے تو ایسے موقعوں کو اپنے چندوں کا ذریعہ بناتی ہے۔ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں وائرس ختم ہو جائے لیکن پاکستان میں وائرس ختم نہ ہو، کیونکہ اس سے پھر ان کے چندوں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بھی پتہ نہیں کہ اس مرض پر یہ پریشان ہیں یا خوش ہیں، کیونکہ یہ ان کے چندوں کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے ظلم سے توبہ کر لیتے ہیں۔ مجاہدین پر ظلم کیا، قبائل پر ظالمانہ آپریشن مسلط کیے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تمام مسلمانوں سے عموماً اور مجاہدین سے خصوصاً معافی مانگتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے اس وبا کو اپنی تجارت کا ذریعہ بنا لیا۔ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا کہ ہمیں چندے دیے جائیں اور ہمارے قرضے معاف کر دیے جائیں۔